ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے ایام الحج پہ گفتگو کی، آج ہم ایام التشریق پہ گفتگو کریں گے۔ ایام التشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب، آپ خطیب اور لیکچرر ہیں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ ایام التشریق کی فضیلت کیا ہے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو کس طرح گزارنے کی رہنمائی کی ہے؟ جی ایام تشریق جو ہیں وہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر، کہ دنیا کے سب سے افضل ایام میں 10 ذی الحجہ ہے اور پھر 11، ایک تو اس میں آ گیا یوم القر، جب سب لوگ قرار پکڑ جاتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، آرام سے ہو جاتے ہیں، حج کی اکثر چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس میں ایام تشریق 11 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تشریق کا مطلب ہے بلند کرنا، اوپن کرنا، ظاہر کرنا، پرومیننٹ کرنا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قربانیوں کا گوشت سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھ دیتے تھے، یشقان یشرقون الاضاحی، اس وجہ سے ان کا نام ایام تشریق ہی رکھ دیا گیا، اور شریعت اسلام نے بھی اسی اصطلاح کو آگے چلایا۔ اور اس کی فضیلت میں ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ ایام معدودات، 203 نمبر آیت سورۃ البقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے ان چند دنوں میں، یہ 11، 12 اور 13 ہے، یہ ایام تشریق ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو وہ یہ ہے کہ 2 دن آپ منا کے قیام کے 2 راتیں یا پھر 3 کر لیں، جس نے زیادہ تقوی حاصل کرنا ہے وہ ایام تشریق ہے، جن میں آپ کم از کم 2 نائٹس جو ہیں وہ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام تشریق عیدنا اہل الاسلام، یہ حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کا دن یہ بھی ہماری خوشی کا دن ہے، اور جو نہر کا دن ہے وہ بھی ہماری خوشی کا دن ہے، اور یہ تشریق کے 11، 12 اور 13 یہ بھی ہمارے خوش ہونے کے دن ہے، کیونکہ ایک تو مغفرت ملتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی، جنت میں داخلہ، اللہ کی رضا، اور دوسرا کھانے پینے کا بھی موقع ملتا ہے۔ پھر ایک فرمایا ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 یہ کھانے کے دن ہیں، پینے کے دن ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، اور اس میں کھانا اور پینا بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ ایام تشریق کی فضیلت ہے۔ اور اس میں پھر آپ چونکہ 11 کو آپ پھر وہاں چلے جاتے ہیں شام کو منا میں رات وہاں گزارتے ہیں، 12 کی تاریخ ہو جائے پھر آپ صبح نفلی کام جو بھی کرنے ہوں، عبادت کرنی کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ایام التشریق میں رمی بھی کرنی ہوتی ہے، اس رمی کی کیا صورت ہوگی؟ جی منیب بھائی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ ایام تشریق میں اب 11 اور 12 اور جو چاہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے کہ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 13 تاریخ کو بھی رکنا چاہے وہ پھر 13 تاریخ کی رمی کر کے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو 12 تاریخ کو رمی کر کے جانا چاہے اس کو اجازت ہے، اور ہم جو ہے وہ 13 تاریخ کو رمی کر کے خود جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود جو عمل پسند کیا وہ 13 تاریخ کا بھی تھا کہ آپ 13 تاریخ کو رمی الجمرات کر کے نکلیں گے۔ تو رمی کی اب کیفیت کیا ہوگی کہ صبح زوال کے بعد، یعنی 11 تاریخ کو بھی، 12 تاریخ کو بھی، اور جو 13 کی کرنا چاہے وہ 13 تاریخ کو بھی، بہتر اور افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد رمی کے لیے جائیں۔ ہاں، اس میں جس طرح گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، جو لوگ اصحاب الاعذار ہیں، جن کے پاس عذر ہے، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بیمار ہیں، وہ اس سے قبل بھی رمی کر سکتے ہیں، یا ان کی نیابت میں کوئی اور بھی رمی کر سکتا ہے۔ اب رمی کرنی کس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جمرہ پہ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے تھے، جس طرح ہم نے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ذکر کی تھی کہ جیسے آپ جمرہ پہ پہنچیں، رش میں نہ پھنسیں، تھوڑا سا آگے جائیں، اور جمرہ کی جو دوسری سائیڈ ہے جہاں پر رش کم ہوگا وہاں سے آرام سے ایک ایک کر کے ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور وہ کنکر جو ہے وہ جمرہ پہ مارتے ہیں۔ اس طرح جب آپ 7 کنکر مکمل کر لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمرہ کے دائیں جانب کو جاتے، تھوڑا آگے جا کر کھڑے ہوتے، قبلہ رخ ہوتے، اور پھر دعا کرتے، اور لمبی دعا کرتے۔ تو یہ سنت ہے
کہ انسان پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دائیں جانب کو، رائٹ سائڈ کو جا کر تھوڑا آگے قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو۔ یہ ضرور خیال کیجئے اس کھڑے ہونے میں پیچھے سے آنے والے حجاج کا راستہ نہ منقطع ہو، ان کا راستے میں آپ نہ کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سائیڈ پر کھڑے ہوں تاکہ آپ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ ادھر ایک اور سوال بھی یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمی کرتا ہے اور اس کا حجر جو ہے، اس کا جو پتھر ہے وہ دیوار تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جی، اسی لیے بہتر تو یہ ہے کہ کچھ اضافی کنکریاں اپنے پاس رکھیں۔ اگر ایسے میں کوئی پتھر نہیں پہنچ سکا تو اسے وہ اضافی کنکری مارنی چاہیے تاکہ وہ پتھر جو ہے جگہ پر پہنچ جائے۔ جی، بہرحال اگر وہ اس جمرہ کے کسی بھی احاطے کے قریب پہنچ جاتا ہے، جیسے باہر والی جو دیوار ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اب جمرات کو وسیع کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے ان کو آسانی کے ساتھ کنکر مار سکیں۔ اس چیز پہ بھی توضیح کر دیے گا کہ کنکر کا سائز کیا ہوگا اور کیا کنکر کے علاوہ کوئی اور چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ جی، کنکر کا سائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک چنے کے دانے کے برابر یا اس سے ملتے جلتے سائز کا ہو، یعنی کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ اب بہت سے لوگ ایسے گول کنکر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو چنے کی طرح کے ہی ہوں۔ آپ کو جس بھی شکل اور سائز کا یعنی کچھ ٹیڑھا میڑھا پتھر بھی ملتا ہے تو آپ جو ہے کنکری کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو بھی چیز پتھر کی قسم میں شامل ہے اسی کی آپ کنکری مار سکتے ہیں، باقی پلاسٹک کی یا لوہے کی یا کسی اور چیز کا کنکر جو ہے جو آپ بنا کر اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس میں نہ ہی کوئی اور ایسی چیز اٹھا کر غصے میں مارنی چاہیے، جس طرح بسا اوقات دیکھا گیا بعض لوگ جذبات میں آ کر کہ یہ شیطان ہے، کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی کچھ چیز اور مار رہا ہے اور کچھ ساتھ میں کچھ بول رہے ہیں، اس کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں حج کی اس عبادت کے منافی ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو 7 کنکر اس کو مارنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے، پھر دوسرے جمرہ پہ جانا ہے، درمیانے والے پہ وہاں پر اسی طرح 7 کنکر مارنے۔ اب پہلے میں آپ دائیں جانب رکے تھے، اس میں بائیں جانب مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں لیفٹ سائڈ پر جا کر کھڑے ہوئے، قبلہ رخ ہوئے، پھر آپ نے دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد آپ تیسرے جمرہ پہ جائیں گے۔ یہ جمرہ عقبہ ہے جس کو آپ نے پہلے دن کنکریاں ماری تھی، آج اب جس کو بڑا شیطان، جو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں اس کو، یہاں پر آپ نے پھر 7 کنکریاں اسی طرح مارنی ہیں۔ اس کے بعد دعا نہیں ہے، اس کے بعد آپ کی اس دن کی رمی مکمل ہو گئی ہے، اب آپ واپس جو ہے اپنے خیمے کی طرف جائیں۔ اور کیا اس دن بھی جمرہ عقبہ کے بعد بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر کیا یا نہیں کیا؟ جمرہ عقبہ جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں رکے اور آپ نے وہاں پر نہ کوئی دعا مانگی نہ ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے لوٹ گئے منا کے اپنے جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ایسے میں آپ جو ہے واپس اپنے خیمے کی طرف لوٹ آئیں۔ ہاں، جو باقی آپ نے منا کے اندر جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایام تشریق ذکر کے ایام ہیں، ان کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر جو کرنا ہے اور نمازیں وہاں پر پڑھنی ہیں، وہ آپ نے اپنے اعمال اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بریک لیتے ہیں۔ کرام، ویلکم بیک۔ ایام التشریق کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ایام التشریق جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ایام ہیں، منی میں حجاج کرام موجود ہیں اور منی کا مکہ یعنی کہ مسجد حرام سے اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو کیا حجاج کرام منی سے دن کے دوران طواف کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، نفلی طواف ادا کرنے کے لیے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال اس لیے ہے کہ عام طور پہ پھر لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا کریں، بالکل باہر نکل جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منی سے باہر زیادہ جانا نہیں چاہیے، مستحب یہ ہے کہ اس کی رات کے ساتھ دن بھی وہاں ٹھہرا جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی جانا چاہے نفلی عبادات کے لیے صبح کے وقت وہ جا سکتا ہے، طواف سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے من طاف بالبیت ویحصیہ سبعا ثم یصلی رکعتین کان کعدل رقبہ، کہ جس شخص نے طواف کیا پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا کہ اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران جو حجر اسود کو چومنے کے بارے میں فرمایا اور جو رکن یمانی کو چھونے کے بارے میں استلام جسے کہتے ہیں، اس میں حجر اسود کو بھی آپ دیکھتے ہیں ایسے چھوتے ہیں، چومتے ہیں، ساتھ لگتے ہیں۔ تو انہما یحطان، ان استلامہما یحط الخطیہ عن بنی آدم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ انسان جب اس کو چھوتے ہیں رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہیں بالکل، اور جب استلام کرتے ہیں، دونوں کو چھونا اور استلام کرنا، ٹچ کرنا محبت سے، یہ گناہوں کو جھاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ بھی طواف کے دوران ہی ممکن ہے کیونکہ ہر چکر پہ آپ نے حجر اسود کے پاس تو ٹھہرنا ہے. ہاں البتہ یہ قابل غور چیز ہے کہ وہاں زیادہ نہ ٹھہریں، بس سلام کر کے آگے گزریں. اگر بوسہ نہیں لے سکتے تو ہاتھ کے اشارے سے ایسے مختصراً، یعنی کہ حجاج کرام منی کے دنوں میں نفلی طواف ادا کرنے کے لیے طواف کے لیے جا سکتے ہیں حرم شریف اور طواف کر کے واپس آئیں، لیکن مستحب جس طرح سے آپ نے کہا مستحب اس میں یہی ہے کہ دن بھی منی میں گزارے جائیں اور رات تو واجب ہے گزارنا، ضروری ہے. بالکل، پر رہتے رہتے بندہ تھک بھی جاتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے تو حرم قریب ہے، اور بعض لوگوں پر سواریاں بھی ہوتی ہیں اور وہاں سہولت بھی ہوتی ہے، اب جائیں. ہاں یہ بھی سنت ہے کہ صحابہ کرام ایک دن میں ایک طواف کیا کرتے تھے، یعنی 7 ٹائمز جو سرکمبولیشن ہے، چکر ہے، وہ 7 مل کے ایک طواف ہو گیا نا. بالکل، ایک طواف کاؤنٹ ہو گیا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز سے پہلے آپ نے 4 چکر لگائے، پھر تھک گئے، بیٹھ گئے، پانی پیا، نماز پڑھ کے پھر 3 پورے کر. ٹھیک ہے، کیونکہ ایام التشریق، بالکل ٹھیک ہے. ابو بکر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ ایام التشریق کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. ایام التشریق میں کرنے والے ذکر، عبادات اور ان ساری چیزوں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. جن لوگوں نے قربانی نہیں دی، جو لوگ قربانی نہیں دے سکے، کیا وہ لوگ ایام التشریق میں اپنے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ جو لوگ قربانی نہ کر سکتے ہوں، حج کی یہ قربانی نہیں دے سکے، جنہوں نے حج تمتع کیا یا حج افراد کیا اور ان کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ قربانی کر سکے، انہیں 10 روزے رکھنے ہیں، جن میں سے 3 روزے انہیں حج کے اس مہینے میں یعنی ایام میں رکھنے ہیں اور 7 جو ہے وہ واپس اپنے وطن آ کر رکھنے. تلک عشرۃ کاملہ، قرآن کہتا ہے یہ 10 کی تعداد پوری ہو جائے گی. تو اس میں جو 3 روزے انہوں نے رکھنے ہیں یہ ایام تشریق میں رکھے جا سکتے ہیں. یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ویسے عموماً باقی لوگوں کے لیے جو حج پر نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے، لیکن یہ خصوصی استثناء ان لوگوں کو حاصل ہے جو ایام تشریق میں اپنے حج کے قربانی نہ ہونے کا فدیہ دینا چاہتے ہوں، تو وہ 3 روزے ان ایام تشریق میں رکھ سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ اب حج کے کافی ہونے والے کام جو ہیں اور کافی ارکان ہو چکے ہیں اور طواف الوداع کا وقت آ گیا ہے، اور جب بھی کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ الوداعی ملاقات کر کے آتا ہے. اسی طرح طواف الوداع بھی ایک الوداعی ملاقات ہے. تو طواف الوداع پہ ایک روشنی ڈالیے گا کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے. جی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ لا ينفرن احدکم الا ان یکون آخر عہدہ بالبیت. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی واپس نہ جائے حج سے جب تک کہ آخری ملاقات اس کی بیت اللہ میں نہ ہو، یعنی آخری کام اس کا بیت اللہ میں ہو، یعنی طواف ہو. یہ تو حدیث ہے اور یہ واجب ہے. صحیح. یہ واجب ہے، اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا. یہ واجب ہے اور یہ پتہ ہے ظاہر ہے واجب آپ چھوڑ نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ آخری کام ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ رشتہ داروں سے ملنے، دوستوں سے ملنے، شاپنگ کرنے پھر نہیں جا سکتے. صحیح. اگر آپ جانا چاہیں تو پھر آپ کو دوبارہ یہ طواف وداع کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پھر آخری نہیں رہا. بالکل. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آخری کام یہ ہو. اچھا. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد سفر کی تیاری میں لگ گئے، 2-4 چیزیں خرید لی، کھانا خرید لیا، کپڑے خرید لیے، وہ اس کو خراب نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ سفر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو سفر کی تیاری بھی سفر شمار ہوتی ہے. بعض لوگ مدینہ بھی جاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے طواف الوداع کافی ہوگا یہ والا، یا ان کو آ کے پھر اگر آئیں گے تو پھر تو وداع نہ ہوا نا. جی. پھر واپس آئیں گے تو پھر جب بھی مکہ چھوڑنا ہے، جی، چاہے 10 دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، صحیح، مکہ چھوڑنا ہے تو وہ وداع تو کرنا پڑے گا. صحیح. وداع از لاسٹ تھنگ. ٹھیک ہے. while staying in مکہ. صحیح. ابو بکر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ طواف کے بارے میں ہم نے پھر سے گفتگو کی اور اس سے پہلے بھی طواف الحج پہ بھی ہم نے بات کی، تو اس پہ بھی ذرا بتا دیے گا کہ کیا طواف الوداع کے ساتھ کوئی سعی ہے یا نہیں. جی یاد رکھیے طواف وداع حج کے ارکان میں سے آخری رکن ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ آخری واجب رکن ہے، جس کو ادا کر دیا تو حج اب بالکل مکمل ہو گیا. اس کے بعد کوئی سعی نہیں ہے. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ طواف الوداع کرنے کے بعد جلدی سے مکہ کو چھوڑنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو کیا کوئی ایسی بات ہے، کچھ ایسی دین میں چیز پائی جاتی ہے جس کے بنا پہ یہ تصور کیا جاتا ہے؟ وداع کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سی آف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہمان کے ساتھ تھوڑا وقت نہیں گزار سکتے. مہمان کو جب آپ نے سی آف کیا تو اس کے ساتھ جو وقت گزرے گا وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو وہ اس کا حصہ ہے.
جی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پلٹ کے بھی نہ دیکھیں اور فوراً نکل جائیں یا آپ خراب ہو جائیں. میں نے عرض کیا کہ علماء نے جو اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پھر دیگر امور میں مشغول نہ ہو جائے. سیر کرنا, زیارتیں کرنا, دوستوں سے ملنا, کسی کے گھر میں سٹے کرنا, کھانے کھانا, ہوٹلز میں جانا, مالز میں جانا, یہ نہیں. پھر اس سے طواف وداع ختم ہو جائے گا, اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. صحیح. اس کو چاہیے جس دن وہ روانہ ہونا چاہتا ہے اس دن وہ کام کرے, اس رات میں پھر سٹے نہ کرے. اور اگر اس کا سٹے کسی سفر کی وجہ سے کسی ہوٹل میں ہو گیا مجبوراً تو وہ سفر کا حصہ ہے. صحیح. جی, جیسے ایئرپورٹ پہ سٹے کرنا, اور ایئرپورٹ اگر اسی شہر کے اندر ہو جی تو پھر آپ کو سٹے تو کرنا پڑے گا. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ ہم نے جب حجاج کرام نے طواف ادا کیا اور انہوں نے اتنے اچھے ارکان اور عبادات کی, تو اس میں ایسی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں یا وہ, یہ تو ایک اچھا کام کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. بالکل, کیونکہ اس سے ایک لگاؤ تھا. لولا ان قومک, جی, اگر تمہاری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا یہاں سے میں کبھی بھی یہاں کبھی بھی چھوڑ کے پیچھے مڑ کے دیکھنا تو عین فطری چیز ہے. اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو حج کرنے کا موقع زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے. بالکل اکثر. تو وہ تو ان کے جو لگاؤ اور محبت ہے کعبہ کے ساتھ, وہ تو ایسا ہی کیفیت ہے کہ وہ بار بار بہن بھائیوں کو, میاں بیوی آپس میں, بہن بھائی, شاگرد, استاد پیچھے مڑ کے دیکھ ہی لیتے ہیں. تو محبت کا تو عین فطری تقاضا یہ ہے. بالکل. ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تو حکم تھا کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا, تاکہ وہ جذبات جو ہے نا پھر نہ امڑ آئے کہ کمزوری نہ آ جائے. اس لیے تو اس کا یہ بھی دلیل ہے کہ سارے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب, مولانا ابو بکر صاحب, میں آپ دونوں کا بہت بہت مشکور ہوں. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں ہم نے ایام التشریق کے بارے میں گفتگو کی. امید ہے کہ آپ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ نے